سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ طاہر پھر ایک بار سٹیج پر کھڑا ہو گیا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا، بغداد کے لوگوں، کیا تم نہیں سوچتے کہ تمہاری غداری کی وجہ سے خوارزم کے لاکھوں شہیدوں کا خون رائیگاں جائے گا؟ یتیموں کی آہیں اور بیواؤں کے آنسو بے اثر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو، بغداد کے وہ لوگ جنہوں نے خوارزم شاہ کے ساتھ غداری کی ہے، وہ قوم کے وہ مجرم ہیں جنہیں قدرت کبھی معاف نہیں کرے گی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، شاید میری دعائیں انہیں بددل نہ کر سکیں، لیکن اگر تم صرف زندہ ہی رہنا چاہتے ہو تو بھی میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم بغداد چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، وہ شہر جس کے اندر اتنے غدار اور بدطینت لوگ ہوں قدرت کے انتقام سے نہیں بچ سکتے۔ میرا مشورہ شاید ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو جو تاتاریوں سے ملت فروشی کی قیمت وصول کر چکے ہیں، لیکن عوام سے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہاں نہ رہیں۔ تمہارے علماء کی فتنہ پروری، امراء کی غداری اور خلیفہ کی عاقبت نہ اندیشی کے باعث بغداد زمین کے سینے پر ایک ناسور بن چکا ہے، اور قدرت جب جراحی پر آمادہ ہوتی ہے تو اس کا تیز اور بے رحم نشتر گندے خون کے ساتھ صاف خون بھی نکال دیتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے خلیفہ کی روحانیت تمہاری حفاظت کے ضامن ہے، اور تاتاری چونکہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اس لیے تمہارے جیسے نام نہاد مسلمانوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت صرف ان کے لیے ہے جو ان کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ تاتاری کافر ہیں لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر تم خدا اور رسول کے احکام سے منکر ہو۔ تاتاری نظام باطل کی فتح کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں۔ اسلام تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا سے تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تم خدا کے صریح احکام کے باوجود جنبش تک نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ایسی پست ہمت اور بزدل قوم خدا کی رحمت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ تم اسلاف کی امانت کو بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے تو اسلام بھی مٹ جائے گا۔ نہیں، خدا اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے کسی اور قوم کو منتخب کر لے گا۔ خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں، تم اس کا محتاج ہو۔ قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ تم سے مایوس ہو کر ان تاتاریوں کو جو آج اسلام کے بدترین دشمن ہیں، اسلام کی پاسبانی کے لیے منتخب کر لے۔ اسلام کو ایسے دل کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی سے خائف نہیں ہوتا، ایسی گردن کی ضرورت ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں جانتی، ایسی تلوار کی ضرورت ہے جو زخم کھانا نہیں جانتی، جو خم کھانا نہیں جانتی۔ اسلام کو ایسے سپاہی کی ضرورت ہے جو خدا کی راہ میں فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑ سکتا ہے۔ اسلام کو نیک دل، نیک خو اور نیک طینت انسانوں کی ضرورت ہے جو اپنوں سے غداری نہیں کرتے، ان علماء کی ضرورت نہیں جو کفار کی حکومت کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں، ان علماء کی ضرورت ہے جو تیروں کی بارش اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھتے ہیں۔ خدا کے دین کو ان سنگ مرمر کے مکانوں میں رہنے والوں اور بیش قیمت قبائیں زیبتن کرنے والے عمراء کی ضرورت نہیں، ان صابر شاکر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر لڑ سکتے ہیں۔ بغداد کے لوگوں، تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ تم اپنی پچھلی کوتاہی سے توبہ کر کے مستقبل کی فکر کرو اور آنے والی مصیبت کے مقابلے کے لیے متحد ہو جاؤ، لیکن یہ تم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک تم بغداد کی گلی کوچوں کو غداروں اور تفرقہ بازوں کے وجود سے پاک نہیں کر دیتے۔ تمہارے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ، اس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دجلہ کا پانی تمہارے خون سے سرخ ہونے والا ہے، اور تاتاری کھوپڑیوں سے اپنی فتح کی یادگاریں تعمیر کرنے والے ہیں۔ یہ شہر وحشت اور بربریت کا وہ دور دیکھنے والا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ شاید بغداد کی تباہی کے سامنے بابل اور نینوا کی تباہی کی داستانیں بھی مان پڑ جائیں۔ اس تقریر کے اختتام کے ساتھ میں بغداد میں اپنا آخری فرض پورا کرتا ہوں۔ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، اور یہ اس لیے نہیں کہ میں خطرے سے بھاگ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں خودکشی کرنے والوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان لوگوں کا ساتھ دینا بہتر سمجھتا ہوں جو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تم میری ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم میں زندہ رہنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور تم بغداد کو غداروں کے وجود سے پاک کرنے کے لیے تیار ہو اور تاتاریوں کی حفاظت میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتے ہو، تو عزت کی موت میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، ذلت کی زندگی میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ خدا حافظ۔ مناظرین نے اطمینان کا سانس لیا
اور طاہر اسٹیج سے اتر کر عبد الملک اور چند نوجوانوں کے ساتھ تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عبد الملک ایک دن پہلے اپنے بچوں کو بغداد سے روانہ کر چکا تھا۔ 15-20 اور نوجوانوں کی جماعت شہر سے باہر ایک مقام پر ان کے لیے گھوڑے لیے کھڑی تھی۔ جلسہ گاہ سے نکل کر عبد الملک نے کہا، آپ زخموں کی وجہ سے سفر کرنا تکلیف دہ سمجھتے ہیں تو ابھی تک چند پناہ گاہیں ایسی ہیں جن تک حکومت کے سپاہی نہیں پہنچ سکتے۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، ذرا میں ان تیروں نے کوئی اثر نہیں کیا، معمولی زخم ہیں، مجھے تو ان کا احساس بھی نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے میں بغداد میں ابھی ایک اور فرض پورا کرنا چاہتا ہوں، اور شاید اس مقصد کے لیے ہمیں چند نوجوانوں کی مدد لینا پڑے۔ وہ کیا؟ مہلب بن داؤد سے چند باتیں۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم کے محل میں داخل ہونا آسان نہیں۔ مجھے ایک آسان راستہ آتا ہے۔ کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ زیادہ نہیں، 10 تو چلیے، لیکن جہاں آپ 10 کی ضرورت محسوس کرتے ہیں میں وہاں 15 لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت اچھا، 15 صحیح، لیکن اس مہم میں آدمیوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم مہلب بن داؤد اپنے محل کے اس کشادہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جو دریا کے کنارے کی طرف تھا۔ ناظم شہر قید خانے کا داروغہ اور بغداد کی افواج کا سپہ سالار کشمور اس کی محفل میں شریک تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا اور بغداد کے تازہ حالات پر تبصرہ ہو رہا تھا۔ مہلب نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بچ گیا ہوگا۔ اس دن اتنا خطرناک زہر اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، معمولی زخم اس کا کیا کریں گے؟ ناظم شہر نے جواب دیا، نہیں، میں کوتوال سے تسلی کر کے آیا ہوں، اتنے فاصلے سے کم از کم 4 تیر لگنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس دن کے زہر کے متعلق میری رائے یہ ہے کہ اس کے پاس یقیناً کوئی تریاک ہوگا، لیکن وہ بہت دور اندیش ہے، ممکن ہے زرہ وغیرہ پہن کر آیا ہو۔ کوتوال نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ہدایت تھی کہ وہ فوراً کشتیوں پر بیٹھ کر دوسرے کنارے پہنچ جائیں، اس لیے وہ نتائج کا انتظار نہ کر سکے۔ مہلب نے کہا، اس نے پھر اس پرامن شہر میں آگ لگا دی ہے، اب مجھے پھر ایک بار تاتاریوں کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ان کے خلاف اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ داروغہ نے کہا، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں، طاہر کو اگر موقع ملا تو ہمیں یقیناً ذکر پہنچائے گا۔ ناظم شہر نے کہا، لیکن ہماری طرف سے فوری کارروائی پر عوام ہمارے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہو جائیں گے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر خلیفہ بھی ہمیں شاید فوری اقدام کی اجازت نہ دے۔ آج تقریر میں اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ بغداد سے جا رہا ہے۔ اگر وہ واقعی چلا گیا تو یہ معاملہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اگر اس نے یہاں ٹھہرنے کی کوشش کی تو علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کو ہم اس کی مخالفت پر آمادہ کر چکے ہیں، اور ان کے پیرو اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آج اس کی تقریر غیر متوقع تھی، ورنہ ہم جلسے میں گڑبڑ ڈالنے کے لیے کئی آدمیوں کو بھیج سکتے تھے۔ آئندہ کے لیے یہ انتظام کروں گا کہ اسے ٹوکنے کے لیے ہر مسجد اور ہر چوک میں علماء موجود رہیں۔ کل تک کم از کم 150 علماء کی طرف سے یہ فتویٰ مشہور کیا جائے گا کہ اس کے مقاصد باغیانہ ہیں۔ اچانک طاہر ننگی تلوار لیے اندر داخل ہوا اور اس نے کہا، تمہیں غلط فتویٰ منتشر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مہلب کے ہاتھ سے شراب کا جام گر پڑا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کشمور نے جلدی سے اٹھ کر تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کشمور غصے سے ہونٹ کاٹتا ہوا بیٹھ گیا۔ مہلب نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، تم مدت سے میرے پیچھے سرگرداں تھے، اور میں بغداد چھوڑنے سے پہلے تم سے چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ میری آواز پر 50 پہرے دار یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ طاہر نے اطمینان سے جواب دیا، 50 نہیں 45، 5 دریا کے کنارے اونگ رہے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر تم نے دوسروں کو آواز دی تو تمہاری آواز آخری ثابت ہوگی۔ عبد الملک کے ساتھ 5 اور نوجوان ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ طاہر نے کہا، اندر زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں، باہر کا خیال رکھو۔ عبد الملک کے اشارے پر 2 نوجوان باہر نکل گئے اور باقی 3 ناظم شہر کشمور اور داروغہ کے سروں پر کھڑے ہو گئے۔ طاہر نے کہا، اٹھیے۔ مہلب نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں، کہو کیا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ تم سب ہمارے ساتھ چلو۔ کہاں؟ جہاں ہم لے جائیں، اور اگر میں انکار کروں تو مجھے مجبوراً اپنی تلوار استعمال کرنا پڑے گی، اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ طاہر نے یہ کہتے ہوئے آہستہ سے تلوار کی نوک اس کے سینے میں چبو دی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ بغداد چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہارے وعدوں پر یقین نہیں اور اسی لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد سے دور کسی ایسے مقام پر جہاں سے لوٹ کر تم پھر یہاں نہ آ سکو۔ تم یہ وعدہ کرو کہ مجھے قتل نہیں کرو گے۔ طاہر نے کہا، اگر میں وعدہ کروں تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتے۔ عبد الملک نے کہا، بغداد کے مناظر سن سن کر اسے بحث کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا علاج میں جانتا ہوں۔ طاہر کو ایک طرف ہٹا کر عبد الملک نے اپنی تلوار کی نوک محلب کی گردن پر رکھ کر آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، اٹھتے ہو یا؟ محلب نے گھگیا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں چلتا ہوں۔ آہستہ بولو، عبد الملک نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کشمور نے دوبارہ تلوار کے قبضے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور اس کے ساتھی نے اس کے نیام سے تلوار نکال لی۔ کشمور نے کہا، بہادر کسی کے ہتھیار چھین کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے۔ طاہر نے کہا، تم اطمینان رکھو، تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اگر تم یہ وعدہ کرتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور تمہیں بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے تلوار کے مقابلے کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک ہی تلوار ہوگی۔ کشمور نے کہا، چلو۔ طاہر ناظم شہر اور داروغہ کی طرف متوجہ ہوا، اٹھو، تمہاری بھی ضرورت ہے۔ محلب اور اس کے ساتھی اپنی پسلیوں پر تلواروں کی تیز نوک کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ طاہر کے باقی 8-10 آتیوں نے جو ابھی تک باہر کھڑے تھے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دریا کے کنارے 2 کشتیاں کھڑی تھیں۔ طاہر کے ساتھی محلب کی سیر کی تمام کشتیوں کے رسے کاٹ کر انہیں دریا میں دھکیل چکے تھے۔ ایک کشتی میں 5 پہرے دار، جنہیں انہوں نے دریا کے کنارے نیم خوابی کی حالت میں دبوچا تھا، رسیوں میں جکڑے ہوئے پڑے تھے۔ طاہر نے محلب کو کشتی میں سوار ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے اشارے سے زیادہ عبد الملک کی تلوار کی نوک سے مجبور ہو کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ کشمور، ناظم اور داروغہ نے اس کی تقلید کی۔ طاہر کے 8 ساتھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور باقی 7 دوسری کشتیوں میں رسیوں میں جکڑے ہوئے پہرے داروں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کشتیاں دریا کی مجدار میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیر رہی تھیں۔ محلب نے چند بار نہایت عاجزی سے سوال کیا، تم ہمیں کہاں لے جا رہی ہو؟ عبد الملک ہر بار یہی جواب دیتا، فکر نہ کرو، تمہاری منزل بہت نزدیک ہے۔ آباد کناروں سے 8 کوس دور نکل جانے کے بعد طاہر نے کشتی میں پڑے ہوئے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر محلب اور اس کے ساتھیوں کو دکھاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ پتھر کس کام آتے ہیں؟ محلب بلبلا اٹھا، نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ طاہر کشمور کی طرف متوجہ ہوا، کیوں حضرت؟ آپ ہی بتائیے، بھلا یہ سوال پوچھنا ظلم ہے کہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے پتھر کس کام آتے ہیں؟ میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبد الملک نے کہا، یہ موٹی عقل کے آدمی ہیں، ان سے ایسے سوالات نہ پوچھیے۔ کشمور نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ بہادروں کی طرح مقابلہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ طاہر نے کہا، میرے دل میں بہادری کے لیے عزت ہے اور میں عبد الملک کو تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ گستاخی سے پیش نہ آئے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ بزدلوں کی اعانت نہ کریں گے۔ میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، نہیں بلکہ آپ کو قاضی سمجھ کر آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں۔ کشمور نے کہا، لیکن میں صرف سپاہی ہوں، میرا مقدمہ کوئی پیچیدہ نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میری کمر کے ساتھ پتھر بندھوا کر مجھے دریا میں ڈلوا دیا تھا، اگر وہ شخص مجھے مل جائے تو اسے کیا سزا دوں؟ کشمور نے کہا، اگر وہ مل جائے تو تم اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، مجھے ایک بہادر سپاہی سے یہی امید تھی، داروغہ کی کمر کے ساتھ یہ پتھر باندھ دو۔ طاہر کے 3 ساتھیوں نے داروغہ کو زبردستی منہ کے بل لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی، لیکن عبد الملک نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میں تمہیں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب اس کی کمر کے ساتھ پتھر باندھا جا رہا تھا تو محلب نے اٹھ کر دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن طاہر نے بائیں ہاتھ سے اس کی کن پٹی پر ایک مکہ رسید کیا اور وہ تیورا کر کشتی میں گر پڑا۔ ناظم شہر نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کے ایک ساتھی نے پیچھے سے اس کے گلے میں رسا ڈال کر اس کی پیٹھ کے بل کشتی میں گرا دیا۔ تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد ناظم شہر اور محلب کی پیٹھ پر بھی پتھر باندھ دیے گئے۔ محلب عبد الملک کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پتھر ان دونوں سے بھاری ہے، یہ مجھ سے بہتر تیراک ہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں 1,00,000 اشرفی دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہر نے کہا، نہیں نہیں، قریباً آدھی اسلامی دنیا کی تباہی کے لیے یہ معاوضہ بہت تھوڑا ہے،
میں تمہیں 2 لاکھ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ طاہر نے کہا، لیکن اس رقم سے تو ہم خوارزم کا ایک اجڑا ہوا شہر بھی دوبارہ نہیں بسا سکتے۔ میں تمہیں 5 لاکھ دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں۔ لیکن تمہارا باپ شاید ایک غریب آدمی تھا، تم نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی؟ میرے خیال میں تم جان بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پاس 5 لاکھ اشرفیاں اور اتنی مالیت کے جواہرات بھی ہیں۔ مجھے چھوڑ دو، میں یہ تمام دولت تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بغداد کے لوگوں سے رشوت کا مال جمع کیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم میں نے رشوت نہیں لی۔ تو پھر یہ دولت کہاں سے آئی؟ میں نے تاتاریوں سے حاصل کی تھی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تاتاریوں نے صرف ایک شخص کو مالا مال کیا تھا، اور وہ تھا جس نے چنگیز خان کو خوارزم پر حملے کی صورت میں خلیفہ کی غیر جانبداری کا ثبوت دے دیا تھا، جس نے وحید الدین کو قید کر کے زہر دے دیا تھا، جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو خلیفہ مستنصر کے پاس تاتاریوں کی دوستی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ مہلب نے کہا، میں اپنے تمام جرائم کا اقبال کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میری جان لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ طاہر نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت کے باوجود بغداد پر جو تباہی آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی۔ بغداد میں منافقوں اور غداروں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن بغداد کی تباہی کے اسباب پیدا کرنے کے بعد تاتاریوں سے انعام حاصل کرنے والے تم نہیں کوئی اور ہوگا۔ تم نے تاتاریوں کے لیے بغداد کے دروازے کھولے ہیں، لیکن ان کی تلواروں کے سائے میں مسلمانوں پر حکومت کرنے والے غدار تمہارے خاندان سے نہیں کسی اور خاندان سے ہوں گے۔ ناظم شہر نے کہا، تمہیں زہر دینے اور دریا میں پھینکنے کی سازش میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ طاہر نے کہا، تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرے خلاف ایسی سازش کی گئی ہے؟ مجھے داروغہ نے بتایا تھا۔ داروغہ نے کہا، بزدل مت بنو، ہمارے بغیر تمہارے دل اس دنیا میں کیسے لگے گا؟ طاہر نے کہا، اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ خود دریا میں کودنا پسند کرو گے، ہم تمہارے ہاتھ پاؤں پکڑ کر دریا میں پھینک دیں۔ داروغہ نے کہا، ہم پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ساتھ کودنے کا موقع دو۔ طاہر نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آخری وقت میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر یہ پتھر وزن میں اس پتھر سے زیادہ نہیں جس کا بوجھ اٹھا کر میں نے دریا عبور کیا تھا۔ ناظم نے کہا، لیکن ہم تیراک نہیں، تو اس صورت میں ہمیں تم کو زبردستی پانی میں پھینکنے کی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ عبد الملک پہلے مہلب کی باری ہے۔ داروغہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر ایک ایک کر کے ہمیں پانی میں دھکیلا گیا تو تمہارا ڈوب جانا یقینی ہے۔ اگر اکٹھے کودو گے تو میں تمہیں سہارا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ پتھر بہت معمولی ہیں اور میں اس سے زیادہ بوجھ اٹھا کر دریا عبور کر سکتا ہوں۔ طاہر اور اس کے ساتھی داروغہ کے اس احسار پر حیران تھے، کیونکہ جسمانی لحاظ سے وہ اپنے ساتھیوں کی نسبت زیادہ نحیف تھا، تاہم انہیں اطمینان تھا کہ اتنا بوجھ اٹھا کر کوئی بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ داروغہ نے کہا، آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟ طاہر نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ناظم اور مہلب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا، اپنی گردنیں میری بغل میں دے لو، میں تمہیں مجدار سے نکال دوں گا، اور اس کے بعد تمہاری قسمت۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ناظم اور مہلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپرد کر دی۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا، میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے معلوم ہے، ایک تیراک اس قدر بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ تینوں تھوڑی دیر تذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے۔ بالاخر طاہر کے ساتھیوں نے انہیں تلواروں سے ہانک کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، تم تیرنا نہیں جانتے، جھوٹے، فریبی، دغا باز، مکار، ہمیں چھوڑ دو۔ مہلب اور ناظم شہر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہے تھے، لیکن داروغہ کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے زندگی اور موت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ وہ چند بار ڈوب کر ابھرنے کے بعد پانی میں غائب ہو گئے۔ اس عرصہ میں دو نوجوان کشمور کے سر پر تلواریں تانے کھڑے رہے۔ طاہر اور عبد الملک کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کشمور نے کہا، تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میرا مقابلہ صرف ایک آدمی سے ہوگا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔